الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق ابو القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ درود مل کے بآواز بلند پڑھیے سارے اعلیٰ کے استقبال کے لیے شہزاد القونین کے استقبال کے لیے خوشنودی صاحب زمان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجالس کی مقبولیت کے لیے اور اپنے اور جدی برادران کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بالخصوص سرکار نامنا عباس صفدی گرما ذاکری شہداء مرحومین سب کی بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیے سارے اعلیٰ کا عظیم و کریم خالق اور تمام حضرات کو ان ایام میں جہاں جہاں اپنے عزاداری کی جتنی بھی عزاداری کی مولا اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ حسین کی اماں آپ تمام ماتمیان سے عزاداروں سے جو حسین کو روئے جنہوں نے حسین کا ماتم ان 10 دنوں میں کیا مولا سب کی عزاداری کو قبول فرمائے اور آپ سے جناب سیدہ راضی ہو کے جائے اور اس گھر کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے جہاں پہ غم حسین کا انعقاد کیا جاتا ہے اور جنہوں نے اپنی زندگی اپنی نسلوں کو وقف کیا عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے اختر زیدی صاحب سہیل زیدی صاحب شاہد زیدی صاحب وفاظ زیدی صاحب الخصوص شکیل زیدی صاحب کو مولا شہد حماد زیدی صاحب پردیس میں اور حاکم بھائی اور ان کے بچے آنے والی نسلیں مولا سب کو آباد و شاد رکھے محتشم بھائی کے بچوں کو مولا صبر بھی دے اور میرا مولا ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور جتنے دوست احباب تشریف فرمائے ان کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے ہمارے دوست حضرت سلیلیہ صاحب کی بیٹی علی مولا انہیں شفا کاملہ اور عطا فرمائے میری ممانی جان ہماری والدہ کی جگہ وہ نہیں ہے مولا انہیں شفا کاملہ اور عطا فرمائے اور جس کی جو دعائیں ہیں مومنہ اس کے شوہر کسی بے گناہ مقدمے میں بے گناہ ملبس ہوئے تو مولا ان کو بھی بے گناہ ثابت فرمائے اور ان کی پریشانیاں دور فرمائے جتنی بھی دعائیں میرے ذمہ ہیں سب کے لیے مولا سب کی جائز اور شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے دعاؤں کی جتنی غرض ہے اتنی بلند صلوات کر دیے سارے جسنا آپ کو اشتیاق ہے ظہور امام کے لیے اتنا بلند نعرہ حیدری جانے گرامی قدر آج جو کل تک موضوع تھا اس سے ہٹ کر میں نے سورہ فجر سے ایک آیت پڑھی تھوڑی دیر کیونکہ بچے چھوٹے اور آپ لوگ بہت دور سے آتے یقیناً تذکرہ اسی بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں جس کی مبدت میں آپ ساری زندگی اپنے آپ کو رکھ کے گزارنا چاہتے تو جو موضوع تک میں کل تک پڑھ سکا وہ میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا اور ایک طالب علم ہونے کے ناطے جہاں تک بھی میں آپ کی سماعتوں کو میں نذرانہ عقیدت پیش کر سکا وہ میں نے کیا لیکن آج کیونکہ بہت سارے دوستوں کی یہ فرمائش بھی تھی اور حکم بھی تھا
کہ امام صلی اللہ علیہ السلام کے لیے وہ جملے ضرور جو ہے وہ ادا کیے جائیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جس کو ہم رونے آئے ہیں وہ بہادر کتنا تھا۔ تو آپ تھوڑا سا میرے ساتھ ابھی اسی مزاج میں رہیں گے تو میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا تاکہ آپ آگے بھی یہاں بھی عزاداری کرنی آپ کر سکیں، لیکن جب ایک جگہ پہ مصلے پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر جو نیت کی ہوتی ہے وہ پوری کر کے ادا کر کے پھر ہی مصلہ چھوڑا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا جو مصلہ ہے جس میں ابھی آپ کھڑے ہیں، یہ جب تک یہ نماز پوری نہیں ہوگی اگلی کا ذہن میں بھی نہیں آئے گا، پھر یہاں سے نکلیں گے کہیں اور پڑھیں گے جا کے۔ تو جو سورہ فجر کیا ہے اور جو جانتا ہے وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں ان کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ خانوادہ اہل بیت میں سورہ فجر کو سورہ حسین بھی کہتے ہیں۔ میرے ساتھ جاگنا ہے۔ اور صادق مولا نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کو زینت دو سورہ حسین کے ساتھ۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ مولا پورے قرآن میں سنام کا تو سورہ کوئی نہیں، تو یہ کہاں سے پڑھیں؟ فرمایا سورہ فجر نہیں۔ مولا سورہ فجر کو سورہ حسین کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا شروع بھی حسین سے ہوتی ہے، ختم بھی حسین پہ ہوتی ہے، اور اللہ نے جس لقب سے جس نام سے حسین ابن علی کو مخاطب کیا، یا ایت النفس المطمئنہ، یہ آیت اس وقت آئی تھی جس کے ذہن میں منظر ہوگا اسے لطف آئے گا کہ حسین کے ایک ہاتھ میں ذوالفقار تھی اور دوسری میں کائنات کی تنابیں تھی، جب چاہے حسین کھینچ دیتا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ تب اللہ نے حسین سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا اے نفس مطمئنہ ارجعی، رجوع کر، لوٹ آؤ۔ اس لفظ کا بھی اگر ترجمے کا لطف نہیں لینا تو پھر آگے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کو اللہ نے کہا ہے موت کے لیے تیار ہو جا، حسین سے کہتے ہیں لوٹ آ۔ کیا کہنے تھوڑا جاگو یار میرے ساتھ۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ دیکھیں حسین سے کہہ رہے ہیں لوٹ آ۔ اب منطق کا ایک کلیہ ہے، کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اس کے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ میری آپ کی اصل بھی ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ کہتا ہے تم بنائے مٹی سے گئے، تم دبائے مٹی میں جاؤ گے، تم اٹھائے مٹی سے جاؤ گے۔ میری آپ کی اصل مٹی ہے، جو جس سے ہو وہ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لوٹ اپنے رب کی طرف۔ پتہ چلا میری آپ کی اصل مٹی، ہم مٹی سے نکلے ہیں، حسین ربوبیت سے نکلا ہے۔ تھوڑا زیادہ میرے ساتھ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، اے نفس مطمئنہ، یہ سند نبیوں کے پاس بھی نہیں۔ نفس مطمئنہ، حضرت ابراہیم نے کہا مردے کیسے زندہ کرتا؟ کہا تمہیں ایمان نہیں؟ کہ ایمان ہے، لیطمئن قلبی، قلب کا اطمینان چاہتا۔ اب ابراہیم نے بتایا کہ اطمینان اور ہے، ایمان اور ہے۔ اب اس دونوں لفظوں میں فرق بتا دیتا ہوں۔ جنت پر ایمان 73 فرقوں کا، اطمینان بس علی والوں کا۔
میرا نہیں ناز کی رات علی 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 یا علی یا علی نہیں بارش کچھ بھی نہیں گئی حسین کے ماننے والوں نہ عاشقوں کو دعا کچھ نہیں کہتی، یہ تو پانی کے چند قطرے ہیں۔ نفس مطمئنہ جس کی سمجھ میں آئے گا وہ بولے گا میرے ساتھ، نہیں آج کی رات میں آج زمانے کو بتا کے جاؤں گا حسین کون ہے۔ لوگوں نے صرف یہ سمجھا پیاسا مارا گیا، مظلوم مارا گیا، حسین مختار ہے۔ حسین مختار زمانے پہ مختار ہے، حسین کا اختیار ہے، اور اختیار حسین یہ ہے، دیکھیں زندگی پر بھی حسین کا قابض، موت پر بھی حسین کا قبضہ۔ جب دنیا میں آیا تھا تب آ کے ایک کو معافی دی اور ایک کو بیٹے دیے، جو بیٹے تھے ہی نہیں شبیر کے کون سے ہوئے۔ جاگنا میں اپنے خالق کا تذکرہ کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون کس طرح سن رہا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں شبیر بادشاہ کا تذکرہ کیسے کر رہا ہوں۔ اس فرات حیدر کاظمی کا خالق رازق مالک حسین جب دنیا میں آیا راہب کو بیٹے دیے اور زندگی پہ مالک ہے، ثابت کیا حسین نے۔ موت پہ اتنی قدرت ہے کہ 10 محرم کو تیروں کی بارش، حسین نماز پڑھنے لگا، 3000 تیر کمانوں میں چڑھ گئے، شبیر کا نشانہ ہو گیا۔ حسین کی آواز ہے شہید جی میرے بادشاہ، میں نماز پڑھنے لگا ہوں، حاضر میرے بادشاہ۔ حسین فرماتے ہیں آج آپ نے نہیں پڑھنی، کوئی جاگے میرے ساتھ میں کیا کہہ رہا ہوں، شہید آپ نے نہیں پڑھنی، مولا میرے لیے حکم فرمایا۔ وہ سامنے 3000 تیر انداز ہیں جن کا نشانہ حسین ہے، نماز میں پڑھوں گا تم میرے آگے کھڑے ہو جانا، میں نماز پڑھوں گا وہ تیر چلائیں گے جس نے حسین کا زندگی پر موت پہ اختیار دیکھنا ہے کہ وہ تیر چلائیں گے۔ شہید جب تک میں نماز پڑھوں وہ تیر تم نے اپنے سینے پہ لینے ہیں۔ شہید کہتے حکم ہو گیا میرے مولا، حسین کہتے حکم ابھی میں نے دینا ہے۔ شہید کہتے مولا کیا حکم، حسین کہتے شہید جب تک میں نہ کہوں مرنا نہیں۔ اسے حسین سننا ہے۔ یہ سارے بولے یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ آج کی رات کا نعرہ صرف لبیک یا حسین۔ ہاں یہ وہ نعرہ ہے جب تیرا میرا بادشاہ ظہور دے گا تو یہی کہنا پڑے گا لبیک یا حسین، 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 لبیک۔ نعرہ حیدری توجہ نہیں فرمائی۔ حسین مجبور نہیں ہے، مالک کائنات ہے، مالک کی مرضی کسی کو زندہ کرے، کسی کو مار دے، کسی کو زندگی دے دے، خالی جھولی بھر دے۔ نہ 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 نہ، میرا بادشاہ حسین جنت کا مالک، بندے کہتے 7 جنمیں 7 جنتوں کا مالک، اور حسین کا اختیار یہ ہے جنت کا مالک ہے، چاہے تو کتا اندر بلا لے چاہے ملا باہر نکال۔ شبیر کی مرضی ہے، حسین کی مرضی ہے، کائنات اس کی مرضی پر چلے گی۔ نہیں ابھی ذرا تھوڑا معیار بلند کرو، کلیجے
ابھی پھٹیں گے، یہاں تو نہیں پھٹیں گے جہاں تک آواز جائے گی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، میں سجدہ شکر کرتا ہوں اگر کسی کا کلیجہ پھٹے۔ 5 سال روٹی کھلائی ہے نا، تیرے دشمن کا کلیجہ پھاڑ کے آیا، مجھے کسی کے کلیجے سے کیا، میرے میں ٹھنڈک ہونی چاہیے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے ذکر حسین سے، ذکر علی سے، میں اپنا کلیجہ ٹھنڈا کروں۔ نفس مطمئنہ، اور یہ سند نبیوں کے پاس نہیں، جانتے ہو کب کہا، کیوں کہا نفس مطمئنہ؟ تیرے میرے چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا کتنی تعداد تھی حسین سے لڑنے والوں کی؟ کوئی کہتے ہیں 2 لاکھ، کوئی کہتا ہے 6 لاکھ، کوئی کہتا ہے 9 لاکھ، کتنے؟ فرمایا کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ کتنی تعداد تھی، اس لیے کہ حسین سے صرف بشریت لڑنے نہیں آئی، برائی اور بدی کی کائنات کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو کر حسین سے لڑنے آئی۔ ہر باطل جس کو جملہ سمجھ میں آئے گا بولے گا کہ نفس مطمئنہ اللہ کیوں کہہ رہے، یہ سند ایسے ہی نہیں مل گئی حسین کو۔ چوتھے امام فرماتے ہیں ہر باطل حق کو مٹانے آیا، کروڑوں اربوں کا لشکر تھا اور حسین مطمئن تھا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ نہ تھکو، اور ایسے بھی نہیں کہ مجبور مارا گیا اور سجدے پہ قربان ہو گیا، اتنا سستا نہیں ہے حسین واہ واہ، کہ ایک سجدے حسین پر قربان، واہ واہ، کیا کہنے۔ اور سجدے بھی چھوٹے نہیں، سلطان نبی کے پوسٹ پہ بیٹھا مرضی سے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے کہا جبرائیل کان میں آ کے کہہ رہے ہو، جب تک اللہ کہتے ہیں نام کرے، جبرائیل کی جرت ہی نہیں مصطفیٰ کے سجدے میں سرگوشیاں کرے۔ نبی فرماتے ہیں میرا اور اللہ کا بلا فصل ہونے کا ایک مقام سجدہ ہے، جب میں اور اللہ بلا فصل ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ گفتگو براہ راست ہوتی ہے۔ پشت پہ حسین آیا، نبی نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ لاہور والوں آج کی مجلس میں تحفہ دے کے دار الشمبی نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ کی آواز آئی پشت پہ حسین ہے۔ نبی نے پھر کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ کی آواز آئی پشت پہ حسین ہے۔ نبی نے پھر کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ کی آواز آئی پشت پہ حسین ہے۔ 70 دفعہ نبی کہے جا رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور 70 دفعہ اللہ کہہ رہے پشت پہ حسین ہے۔ چپ کر کے جو بیٹھے ہو ایک لمحے کے لیے دونوں کی تصویریں الگ کر کے دیکھو، فرش پہ محمد اللہ اللہ کر رہے، عرش میں اللہ حسین حسین حسین۔ واہ واہ، واہ واہ، کیا کہنے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ واہ واہ، واہ واہ، کیا کہنے۔ سلامت سلامت رہو۔ نہیں آج کی مجلس ایسی تھوڑی ہے کہ بس میں یہاں سے ادھر ادھر کر کے چلا، نہیں، آج اپنے خالق کا ذکر کرے گا فلاں۔ سجدوں پہ قربان نہیں ہوا حسین، وہ عادت پہ ہوا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اپنے جملے ٹھیک کرو، وہ عادت پہ۔ جب اس نے کہا یزید مٹانا چاہتا ہے، کون ہے جب میری مدد کرے؟ صرف ایک آواز آئی نا حسین ابن علی، واہ واہ، حسین بچائے گا۔ وحدت میں قربان، وحدت بچائی ہے حسین۔ اور کیسے بچائی ہے میرے ساتھ چلو بتا دو۔ یہ تو ہم ایک مصائب میں عبداللہ سنتے ہیں کہ حسین نے حملہ ایسا کیا کہ بکریوں کی طرح فوجیں بھاگ گئی، جیسے شیر کے آگے بھاگتی۔ یہ مصائب کا جملہ نہیں، یہ حسین کی فضیلت کا جملہ ہے۔ بے شک، ایسے نہیں کہ کوئی آیا اور اس نے شہید کیا۔ حسین نے 12 حملے کیے کربلا میں، سبحان اللہ، 12 حملے، واہ واہ، اور 2 لاکھ سامی مارا۔
44,000 تیرے میرے غازی بادشاہ نے مارا، لڑکے نہیں، بجلی کی تیزی سے صفوں سے گزرا بس علی کا بیٹا۔ کوئی بیٹھا ہے یار مرید غازی کا، جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا علی۔ جانے لگا جب تو بیوی نے کہا شبیر کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجبور تھا، کوئی مظلوم تھا، پیاسا تھا، مارا گیا۔ پھر کہا میں نے سنا ہے بابا جنگ بڑی کرتا تھا۔ پھر کہا میں آج خیبر میں علی لڑتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ کوئی بیٹھا ہے میرے ساتھ۔ شبیر بادشاہ نے 2 نیزے اٹھائے، پہلا نیزہ گاڑا جہاں شہادت کا ہے، جنہوں نے زیارت کی ہوئی ہے۔ حسین نے کھوڑے پہ آ کے کھوڑا لو کر نیزہ گاڑا، ایک بھی کھوڑے۔ دوسرا نیزہ گاڑا مقام نوہیلا پر، کوفے کا چھوٹا سا محلہ ہے، اور دوسرے نیزے میں اور پہلے میں 55 میل کا فاصلہ۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ بادشاہ مجھے طاقت ہے، میں جملہ کوئی نہیں، ہمت ہے یہ سن کے برداشت کر کے بول سکے۔ ایسے اگر ٹھنڈا ٹھنڈا سنو گے تو کسی کو کیا پتہ ہے فراز کیا کر رہا ہے۔ نہیں، ابھی آپ نے نہیں، فاصلہ کتنا، 2 نیزوں کے درمیان 55 میل کا فاصلہ۔ ایک حسین نے نیزہ کوفے میں گاڑا، ایک کربلا شہادت کا جہاں پہ اس جگہ پہ نیزہ گاڑا۔ بالکل عین وسط میں آیا حسین، زلجنا کی لگامیں چھوڑی، جینے زلجنا پہ مچلا علی کا بیٹا۔ 9 لاکھ کو مخاطب کر کے کہتا ہے ابن سعد 9 لاکھ کی فوج ہے تیرے پاس، تیرا کوئی ایک سپاہی اپنی جان کی سلامتی لے کر ان نیزوں کے درمیان سے گزر جائے، بیعت کر لوں گا۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ کوئی بیٹھا ہے یار جس کے پاس سمجھ آئے۔ واہ واہ جیو۔ میں حسین پڑھے آواز کی رہا ہے۔ واہ واہ۔ حسین بادشاہ حسین بادشاہ۔ نہیں جملہ اس پہ سارے مچلے ہو، حسین کا اختیار آگے تا کوئی ایک سپاہی جان کی سلامتی لے کر ان 2 نیزوں کے درمیان سے زندہ گزر جائے، بیعت کر لوں گا۔ انہوں نے سوچا ہم 9 لاکھ یہ اکیلا کتنوں کو روکے گا۔ 9 بار 9 لاکھ نے حملہ کیا، ہر سپاہی کہتے میں جدھر سے گزرا آگے حسین تھا۔ میں اس رنگ میں نہیں ہوا جس رنگ میں آج دن پڑا ہے۔ 9 حملے حسین کے ہاتھ میں ذوالفقار، سبحان اللہ۔ اور حسین نے ذوالفقار چلانی شروع کی۔ میمنہ میسرہ، میسرہ کو قلب لشکر، میسرہ کو میمنہ میں نہیں، اس طرح لطف نہیں آئے گا، چکی کی طرح گھمایا ناملہ۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ بھاگی فوجیں، بھاگی، بھاگتے ہوئے کو دیکھ کے زینت سلجنا پہ شبیر کہتا ہے آ جاؤ نیام میں۔ کیا کہنے۔ آپ پتہ نہیں پہلی دفعہ حسین سن لو، بندے پریشان ہے کہ یہ جنگ بھی ہوئی تھی، 12 حملے، 12 نہیں پڑتا ورنہ رات گزرے۔ نیام میں رکھ کے کہتا آ جاؤ، آ جاؤ۔ کیا کہنے۔ وہ واپس آئے، واپس آئے، ابھی واپس آئے تو بادل جبین سے خون کے قطرے شبیر نے پھینکے جیسے گولیاں جسموں سے گزرتی، وہ پھر بھاگے،
آئے میرا حسین، وہ پھر بھاگے، حسین کی آوازیں لے آ جاؤ، اب ایسے بھی نہیں مارتا، کیا کہنے کیا یا تمہیں حسین کا واسطہ جاگو، میں تمہیں کربلا کا منظر دکھا رہا ہوں، سنا نہیں رہا۔ اب وہ واپس آئے تو دور کھڑے ہو گئے کہ قریب بلا لیتا ہے لیکن مارتا ہے، پسینے سے بھی مارتا ہے۔ شبیر کہتے آؤ، وہ ہلے ہی نہ۔ فرمایا کیا سمجھتے ہو کس کے سامنے کھڑے ہو؟ تلوار کا محتاج ہوں، پسینے کا محتاج ہوں، حسین ابن علی ہوں، اگر میں کہوں یہ سب مر جائے تو مر جائے۔ حسین کی آواز آئی موت مر گئی، پھر بھاگے، پھر بلایا آؤ۔ اب وہ سمجھ گئے کہ قریب ہے، حسین کہتے آؤ، اب میں نہیں مارتا۔ کتے سے بدتر دشمن تھا ابن سعد، لیکن جانتا تھا نشان اللہ۔ جو جملہ کتاب کا ہے نا، وہ مثال ہے حسین کا کہ مختار بولتا کیسے۔ ابن سعد ذرا کتے کی طرح زبان لٹکی، بھگا بھگا کے مارا حسین۔ جیسے گھوڑے کے سامنے آیا، نہیں فضائل جب مجھے پتا میں صاحب شروع کروں گا تب سے ہو گیا، بھی فضائل ہے، یہ کربلا ہے۔ شام میں آیا، شبیر رکابوں پہ زور دے کے تیرا میرا بادشاہ کھڑا ہوا، نفس مطمئنہ مطمئن لہجے میں کہتا ہے بڑا گھمنڈ ہے تجھے پانی پہ قبضے کا، تیرے اختیار میں۔ یا حسین جگہ مومنوں کو مولا اتنے تعداد میں مومن بیٹھے اور حسین بادشاہ کا تذکرہ اس طرح آہستہ آہستہ سن جائے، پھر تو پھر یہ فراز کے کلیجے کی توہین ہو جائے گی، تیرا تو ذکر ہی بڑا اعلیٰ ہے۔ بڑا گھمنڈ ہے تجھے پانی پہ قبضے، تیرے اختیار میں ہے تو لا کے دکھا۔ جاگنا لاہور والوں، جاگنا جاگنا، جتنے جوان بیٹھے ہو میری فکر ظاہر نہ کرنا، لا کے دکھا۔ خیموں میں، اس خیمے اس خیمے، ادھر ادھر، سرائیاں، ریت، مشکیزیں۔ کافی دیر کے بعد آ کے کہتے ہیں سرائیوں میں بھی نہیں، خیموں میں نہیں ہے، تھوڑا وقت دیتے ہو یس لے ہوں۔ کیا کہنے مطمئن لہجے میں کہتا ہوتا قیامت تک کا تو دے دیتا، جا لیا۔ ابن سعد بھاگا اسی فرات پہ جس پہ قبضہ تھا، اب ادھر جا کے دیکھا جہاں پانی وہاں ریت کے ٹیلے، عبرت کی انگلی منہ میں حیرت میں کھڑا دیکھ رہا ہے۔ وہ واپس آیا، آگے ہاپتا ہوا کہتا ہے نہ خیموں میں، نہ سرائیوں میں، نہ مشکیزوں میں، نہ دریاؤں میں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی پانی گیا کہاں۔ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے میرے قبضے میں ہے۔ کیا کہنے جس بندے کو بات سمجھ آئی، میرے قبضے میں ہے، کہتا تیرے قبضے میں ہے تو پھر کہاں ہے؟ شبیر کی آوازیں چل مرتجل مار ذرا سون زمین پہ۔ یا تو سارے بولو، سارے باہر والے اندر والے یک سلام، لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ اس جلال کی منزل پہ حسین کائنات کی تنابے ہاتھ میں، ماتھا ذوالفقار کے قبضے، جب چاہے شبیر کھینچے۔ لاہور والوں جاگنا، 10 بار اللہ نے کوشش کی کہ جلال ٹلے۔ میرے اندر ایک جملہ ہے اور مجھے تنگ کر رہا ہے، پریشانی یہ ہے کہ وہ آپ وصول کیسے کریں۔
اگر نہیں وصولی نہیں ہوگی تو پھر مزہ نہیں آتا نا. منظر ذہن میں رکھو, قبضہ ذوالفقار پہ ماتھا, کائنات کی تنابیں حسین کے ہاتھ میں, اور جلال اس میان پہ کہ جب چاہے کھینچے حسین, الٹ کائنات کی تنابیں. اللہ نے 10 بار کوشش کی حسین کا جلال ٹلے, فرشتوں کو بھیجا, جبرائیل کو بھیجا, میکائیل کو بھیجا, اسرافیل کو بھیجا, منصور کو بھیجا, آتے گئے حسین کے سامنے ماتھا اٹھا کے دیکھا. میں آپ کے ذہن تیار کر رہا ہوں میں اگلے جملے کے لیے. آخر میں اللہ نے فطرس کو بھیجا. سبحان اللہ, کیا کہنے. اچھا آپ کی اپنی مرضی میری اپنی مستی. اب میں جانوں, میرا خالق جانے, آپ جانے, آپ کا امام جانے. فطرس کو بھیجا, تو جا آزاد کرنا ہے, تیری سنوں گا. حسین بیٹھے جاگنا لاہور والا. میں کائنات ایک طرف رکھوں نا, جملہ ایک طرف بادشاہ کا رکھوں, کائنات تلتی نہیں, جملہ اتنا وزنی ہے. اور یہ آپ, یہ حسین کی معرفت ہے جو آپ کی سماعتوں میں آتے ہیں. یہ جملے بیٹھے فطرت صاحب, مولا حسین, آقا حسین, مولا سر اٹھایا, اٹھا کے کہتے تو میرا آزاد کرتا ہے, اس لیے تیرا دل نہیں توڑتا, اس وقت میرے اس کے عشق میں آیا پس جائے گا. بیٹھا ہے کوئی جسے بات سمجھ آئی. حسین فرماتے وہ دیکھ آدم سے عیسیٰ تک کے سارے نبی دیوارے ہوا پہ کھڑے ہو کے سارا نظارہ دیکھے, ان کی جرت نہیں آدے, تو کیسے آنے آئے. اللہ کی آواز ہے. اللہ حسین اتنی بے نیازی مجھے سے دیکھتی ہے. ہائے ہائے او حسین سننے والوں, ابھی تو میں نے جنگ سنائی ہے, مقام تو ابھی سنانا ہے میں نے. ابھی سے تک اللہ کیا حسین اتنی بے نیازی, یہ مجھے زیب لیتی ہے. آخر چاہتا کیا ہے. قبضہ ذوالفقار سے سر اٹھا کے کہتے ہیں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, سامنے آ. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. جی توجہ نہیں فرمائی. نہ کچھ بندے ہو سکتا پریشان ہوئے, یہ کیا ہے جملہ پورا سنو. سامنے آ, تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کی آواز ہے تو کہے میں ٹالوں. لے میں وحدت کے پردے ہٹاتا ہوں, آپ مجھ میں سم ہو جاؤ میں بن کے. بندے ہوئے ہاتھوں سے حسین سمجھ نہیں آتا, آپ مجھ میں سم ہو جاؤ میں بن کے. حسین کی آواز ہے نام میرے اللہ. تو نے کبھی کسی کو اپنا محبوب بنایا؟ اللہ کہتا حسین تجھ سے بہتر کون جانتا ہے, تیرے نانا سے بڑا محبوب بھی کوئی نہیں. تیرا محبوب میرا نانا ہے. ہاں دل کیا ملنے کو, کئی دفعہ 120 دفعہ بلایا کہ آیا نہیں ہو میرے ساتھ. اسے بلایا تھا یا خود آیا؟ کہا جو محبوب ہوتا ہے اسے بلاتے ہیں, محبوب چل کے آتا ہے ملنے کے لیے. کہا پھر لن تجد اللہ لسنت اللہ تبدیلا, تیرا قرآن کہتا ہے تیرے قانون تبدیل نہیں ہوتے. اب یہ بتا کوئی ہے جس نے تجھے اپنا محبوب بنایا؟ کہا پوری کائنات میں حسین تیرے علاوہ مجھے کسی نے محبوب نہیں بنایا. حسین کہتا ہے پھر قانون تبدیل نہ کر, میرے اندر تو حسین بن گیا. کیا کہنے جیو. توحید زم ہے حسین میں, توحید زم ہے حسین میں.
جو کہتے نہیں حسینیت کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کی وجہ اس لیے کہ اس میں توحید نام ہے۔ حسین مٹانے کے لیے پہلے توحید مٹانا پڑتی ہے۔ سارے بولو لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ تب اللہ نے کہا ہے نفس مطمئنہ لوٹا، راضیت مرضیت، اس سے راضی ہو کے لوٹا، نیام میں تلوار رکھی، ٹھنڈی سانس کری، آواز دے کے کہتا جو پہلے لڑ رہا تھا علی کا بیٹا تھا، آؤ مارو اب